حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم سے ایک بچھو نکلے گا جس کی لمبائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہوگی اور اس کی چوڑائی مشرق تا مغرب ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے اے بچھو تو کس کی تلاش میں ہے، کہاں جانا چاہتا ہے؟ وہ بچھو کہے گا میں قیامت کے میدان میں 5 لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں، 5 اشخاص کی تلاش میں ہوں۔ آپ سنیں گے بچھو جس کی لمبائی زمین و آسمان جتنی، چوڑائی مشرق سے مغرب تک، اور کس کی تلاش میں ہے وہ اتنا تگڑا بچھو کس کی تلاش میں ہے؟ کہا 5 لوگ ہیں۔ فرمایا کون کون سے لوگ، ذرا وضاحت ہو کر۔ فرمایا نمبر 1 بے نمازی، اللہ اکبر، جو نماز کو ترک کرتا ہے میں اس کو تلاش کر رہا ہوں، وہ نماز کیوں چھوڑتا ہے۔ نمبر 2 زکات نہ دینے والا، جو شخص اب ماں تو پاس آ گیا مگر ماں کو تو صاحب بن کے بیٹھ گیا، سب کچھ میرا تیرا کیا ہے، تو بھی کسی کے سپرد ہے، تو ایک سانس نہیں لے سکتا اپنی مرضی کے ساتھ، مالک تو وہ ہے جب چاہے سانسوں کو کھینچے تو کیا کر سکتا ہے، تو بیکار ہے۔ فرمایا نمبر 2 زکات اپنے مال سے نہ ادا کرنے والا، بے شک، اور نمبر 3 ماں باپ کو ستانے والا، بے شک، ماں باپ کا نافرمان رلانے والا، اور نمبر 3 ہو گیا، اور نمبر 4 فرمایا اللہ اکبر شراب کا عادی، اللہ معاف کرے، تو شراب پیتا ہے وہ بچھو رب تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیا ہے۔ اور نمبر 5 مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے والے، اب جو ہر آدمی بیٹھ جاتا ہے جی مسجد میں جی فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کے باہر ایک کھڑا بنوایا تھا، دیکھتے کوئی دنیاوی باتیں کر رہا ہے اس کو جھڑک کے فرماتے چل مسجد باہر چلا جا، یہ تیرا گھر نہیں ہے میرے رب کا گھر ہے، یا صرف رب کا ہی ذکر ہوگا یا کسی دنیا دار کی باتیں نہیں ہوگی، اس سے باہر چلے جاؤ، اس سے باتیں کرنی دنیاوی۔ تو فرمائیں یہ 5 لوگ ہیں جن کی تلاش میں وہ جہنم کا بچھو ہوگا، اور جن کو تلاش کر کے پھر کرے گا کیا، انہیں سزا دے گا، وہ کیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مساجد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مساجد اس لیے بنائی گئی ہیں یہاں پر اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ مساجد میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں صرف اللہ کی عبادت کی جائے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ جو ہم نماز کے بعد کلمہ شریف پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، یہ سب کے سب جائز، اس میں بات نہیں ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے جب میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک سے ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لائے، تو جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی تو تمام وفود جو ملنے حضور سے آتے تھے، حضور مسجد کے اندر بیٹھ کر اسے ملاقات فرماتے تھے، اور تمام فیصلے بھی وہی فرماتے تھے۔ اور جو لوگ ماشاءاللہ جنہوں نے حج کیا ہوا، عمرہ کیا ہوا ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا ریاض الجنہ شریف کے اندر وہ سکون آج بھی وہاں پر موجود ہے، جہاں لکھا ہے کہ حضور یہاں بیٹھ کے اپنے وفود سے ملاقات فرماتے تھے۔ تو یار مسجد کے اندر ذکر اذکار کرنا، درود پاک پڑھنا، سلام پڑھنا ان کی ممانعت نہیں ہے، اجازت ہے۔ آگے جی نماز کو با جماعت ادا کرنا،